بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد نواز ہے اور اپنے اس چینل عرض مقدس پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سپریم کورٹ کی سماعت ہے اسپیکر رولنگ کیس کے بارے میں۔ تو ہمارے کافی سارے سینئر صحافی اور دوست جو ہیں ان کی اپنی اوپینین ہے، ان کی اپنی رائے ہے، جن میں متوقع فیصلہ جو آنے والا ہے اس میں ہمارے کافی سارے سینئر صحافی اپنی رائے رکھتے ہیں، جن کے حساب سے کچھ صحافیوں کی رائے یہ ہے کہ فیصلہ 1-4 کے حساب سے آئے گا حکومت کے حق میں، اور کچھ صحافیوں کی رائے ہے کہ یہ فیصلہ 2-3 سے بھی آ سکتا ہے، اور کچھ صحافیوں کی رائے یہ ہے ایک بیچ کا رستہ نکالیں گے اور اسپیکر کی رولنگ کو بھی غلط کہیں گے اور اپوزیشن کو بھی آگے الیکشن کا مشورہ دیں گے، یہ فیصلہ رول بیک نہیں ہوگا، واپس نہیں ہوگا۔ یہ تھی ہمارے جو سینئر صحافی ہیں ان کی رائے۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ لوگ اس کو دوسرے اینگل سے کیوں نہیں دیکھتے۔ اپوزیشن ہر قابل ذکر پلیٹ فارم پہ ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ حکومت نے آئین توڑا ہے، حکومت غدار ہے، اور یہ مثال ان پہ بالکل صادق آتی ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یا ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، یہ ساری مثالیں ان پہ صادق آتی ہیں۔ مطلب کہ یہ اپنی غلطی بھلا کر حکومت پر چڑھ دوڑیں اور حکومت کی سادگی دیکھیں کہ وہ ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ آپ غلط ہیں یا آپ نے ایک غلط کام کیا، اس غلط کام کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مطلب سپریم کورٹ یا صحافیوں نے ایک بار بھی یہ بات نہیں پوچھی یا نہیں بتائی جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں قاسم سوری، انہوں نے یہ رولنگ کیوں دی، اس کے محرکات کیا تھے، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ سیدھی اور صاف وجہ تھی کہ یہ غیر ملکی فنڈنگ اور انٹرنیشنل یا امریکن سازش کے تحت یہ حکومت کو گرایا جا رہا تھا۔ اصل غداری ان کی ہے جس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، الٹا یہ چور کوتوال کو ڈانٹے کے مصداق اپوزیشن سپریم کورٹ اور حکومت کو کوس رہی ہے کہ آپ لوگوں نے زیادتی کی، آپ لوگوں نے آئین توڑا، اور ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان سے حکومت پہ بار بار حملے ہو رہے ہیں کہ حکومت بھاگ گئی، حکومت بھاگ گئی۔ کوئی ایک بھی اللہ کا بندہ ہے ان سے پوچھے تو صحیح کہ یہ سارا تام جام کس وجہ سے ہوا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ فنڈنگ ہوئی اور جس کو نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بھی اس کو اپروو کر دیا کہ واقعی یہ ہوئی ہے، اور اب پاکستان سے نکل کر انٹرنیشنل لیول پہ یہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، امریکن صدر جو بائیڈن، ان کا جو ڈونلڈو تھا جس کا یہ سارا کردار تھا اس میں، وہ سب اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ اپنے اپنے انٹرویوز میں مان چکے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے تھے۔ اب تو اس میں کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں رہی۔ اگر جب شک شبے کی بات نہیں ہے تو بھائی ان کو کیوں سر پہ چڑھایا ہوا ہے؟ ان کو کیوں ہم ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، مجرم ہیں؟ اگر وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو سیدھے سیدھے غدار مجرم ہے، غداری کے مرتکب ہے، تو ان سے لاڑ نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو کیس ایسے نہیں سننا چاہیے کہ حکومت نے کیا کیا، سپریم کورٹ کو ان کو پکڑنا چاہیے کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا کیا۔ قاسم سوری اسپیکر قومی اسمبلی اگر رولنگ دے رہے ہیں تو اس رولنگ کے مرکات ایک بار تو پوچھیں ان سے۔ امید ہے کافی سینئر لوگ ہیں جو کیس کی پیروی کر رہے ہیں، حکومت بھی ہے، اپوزیشن بھی ہے، ان کے اپنے اپنے وزراء بھی ہیں، تو امید ہے کہ یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہوں گی۔ میڈیا پہ اگر نہیں آئی تو میڈیا کا سب کو پتہ ہے میڈیا کس قسم کا اور کس کس سے ٹوکرے لیتا ہے۔ یہ ٹوکرا میڈیا ہے، اس پہ نہیں آیا، لیکن میں نے سوشل میڈیا پر بھی بہت کم اس بارے میں بات سنی ہے۔ لوگ اس بارے میں بات کم کر رہے ہیں۔ جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے وہ سارے کا سارا اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ بات بہت لمبی ہو گئی، بس آخر میں اپنا اوپینین یہ دوں گا کہ میرے خیال میں فیصلہ 1-4 سے یا 2-3 سے یا بیچ کا رستہ، یہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اس کا میرے حساب سے فیصلہ یہ ہونا چاہیے، اول تو حکومت کے حق میں ہونا چاہیے، حکومت رائٹ پہ ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن میں یا جو ہمارے کچھ اور دوست ہیں جن کو یہ فیصلہ ہضم نہیں ہوگا یا ان کو ناگوار گزرے گا، تو اس کا پھر جو قانونی فیصلہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جس وجہ سے رولنگ دی گئی ہے اس وجہ پہ ایک کیس ہونا چاہیے، اس وجہ پہ ایک کمیٹی بننی چاہیے۔ وہ کمیٹی فیصلہ کرے کہ آیا یہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے، امریکہ کا اس میں ہاتھ تھا، اگر یہ ہاتھ تھا تو پھر اپوزیشن قصوروار ہے، پھر اپوزیشن پہ کیس بننا چاہیے۔ اس میں تو کسی بھی جگہ کسی ایک پوائنٹ پر بھی حکومت قصوروار نہیں ہے۔ اگر تو کل ایسی کمیٹی بن جاتی ہے جو آگے یہ انکوائری کرے کہ یہ فنڈنگ ہوئی ہے، امریکہ کا ہاتھ ہے یا نہیں، وہ جو عمران خان صاحب خط دکھا رہے ہیں جس کو لیٹر گیٹ کا نام دیا گیا ہے، اگر وہ لیٹر گیٹ ٹھیک ہے پھر تو اپوزیشن کی کوئی بات سننی بنتی ہی نہیں، پھر تو آپ بھی کلیئر ہیں، حکومت بھی کلیئر ہے اور پاکستان کے سارے ادارے بھی کلیئر ہیں۔ تو
ایک چھوٹی سی بات کو اتنا لمبا کھینچنے کو کوئی مطلب لگتا نہیں ہے، ختم کریں اور دنیا کو کلیئر کر کے بتائیں بھائی اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہمارے ملک میں جو غدار ہیں، جو ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، جی جو ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں وہ غدار ہی تصور کیے جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو سائڈ پہ کریں اور عوام کے سامنے ان کو ننگا کریں اور عوام کو بتائیں کہ ان کا یہ قصور تھا، اس قصور کی وجہ سے ان کو باہر نکالا ہے۔ میرے حساب سے اول تو حکومت کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے، نہیں تو جس وجہ پہ اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے یہ رولنگ دی ہے اس وجہ کو فائنل کرنا چاہیے، اس وجہ کی انکوائری ہونی چاہیے۔ اس میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ اپوزیشن آپ کو کہے جی قاسم سوری نے غلط رولنگ دی ہے۔ قاسم سوری صاحب کے پاس اختیار ہے رولنگ دینے کا، انہوں نے جس وجہ پہ دی ہے وہ وجہ بھی انہوں نے بتائی ہے کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے اور ہم کسی صورت میں بھی ایسی قرارداد کو اپروو نہیں کریں گے جو فارن فنڈنگ یا غیر ملکی سازش کے حساب سے کی جا رہی ہو۔ تو اگر یہ ساری باتیں کلیئر ہیں تو پھر اپوزیشن یہاں کسی بھی پوائنٹ پہ ون ون میں نہیں ہے، اپوزیشن ہر طرف سے قصوروار ہے۔ تو لہٰذا آپ میرٹ پہ چلیں اور جو بھی بندہ قصوروار ہو اس کو عوام کے سامنے لے کے آئیں۔ اب کوئی بات کوئی فیصلہ بند کمروں میں نہیں ہونا چاہیے، اب سب کچھ عوام کے سامنے لائیں، اس ملک کا تب بھی فائدہ ہوگا۔ ایسے غدار بڑھتے رہیں گے۔ ایک بہت پرانی پوسٹ میں نے فیس بک پہ اپنے اکاؤنٹ پہ لگائی تھی کہ ایک پرانا شعر ہے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی، تو اس کو میں نے الٹ پلٹ کر کر ایک اپنی طرف سے بنایا تھا کہ غدار بڑھتے گئے جوں جوں ڈھیل دی۔ تو لہٰذا اب ڈھیل دینا بند کریں اور ان سب کو پکڑیں جو قصوروار ہے، چاہے وہ حکومت کے بندوں میں سے چاہے اپوزیشن میں سے، کوئی بھی بندہ قصوروار ہے، اور خاص کر ملک دشمنی میں جو آ جائیں ان کو تو کسی صورت معاف نہیں کرنا چاہیے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ آپ لوگ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔